بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ضمانت جو ہے وہ نماز ہی ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا، جب اس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، رواہ الطبرانی، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اسی طرح عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم الا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا ومن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، اور نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ بس جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی اس سے اللہ کا ذمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو گیا۔ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں پہنچایا، تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو جہنم میں جانے کا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ سے بری ہونے کا سبب نماز کا چھوڑنا ہے، کفر اور شرک کا سبب وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کو بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔